اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ گاڑی یا موٹر سائیکل چاہے چوری کی ہو یا چھینی گئی ہو یا 15 پہ رپورٹڈ ہو، نان کسٹمز پیڈ ہو یا کسی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی ٹیکس ایویڈر ہو، نہ تو اس کو شہر میں داخل ہونے دیا جائے گا، اور اگر وہ شہر میں موجود ہے تو وہ شہر کو چھوڑ کر نہیں جا سکے گی۔ کسی بھی شہری کی گاڑی یا موٹر سائیکل چوری ہونے کے بعد نہیں ملتی تو اس کی ری ایمبرسمنٹ حکومت وقت اپنے پاس سے کرے گی۔ چوری ہونے یا چھینے جانے کے بعد یہ گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں کہاں جاتی ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، یہ انڈسٹری اوور آل کیسے کام کرتی ہے؟ بہت بڑے ویئر ہاؤس بنے جہاں پہ چوری کی موٹر سائیکلیں سینکڑوں کی تعداد میں کھڑی ہیں، ہم برآمد نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام زین ہے اور آج ہم آپ کو اپنی بہت ہی اسپیشل سیریز اے سولوشن فار ایوری پرابلم آف پاکستان کے سیکنڈ ایپیسوڈ میں ویلکم کرتے ہیں۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے پاکستان کے جن دو بڑے مسائل کے بارے میں بات کی تھی، ان میں زیر زمین آبی وسائل کے خطرناک حد تک گرتے ہوئے ذخائر، اور سیکنڈ نمبر پر مونسون سیزن کے دوران بارش کی کثرت سے پیدا ہونے والی سیلابی صورتحال یا اربن فلڈنگ تھی۔ ہم نے ان پر نہ صرف بات کی تھی بلکہ انہیں بہت گہرائی میں سمجھا تھا، ان کا حل پیش کیا تھا، اور گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اگر آپ اس سولوشن کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو محض 1 سال کے قلیل عرصے میں آپ کسی بھی بڑے شہر جیسے لاہور میں اربن فلڈنگ سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور جیسے شہر کے بہت تیزی سے گرتے ہوئے آبی وسائل کو ریچارج بھی کر سکتے ہیں۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم پاکستان اور پاکستانیوں کے جن مسائل پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ عوام کی جان و مال سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے۔ نمبر 1، اس میں امن عامہ کے مسائل ہیں، جن میں دہشت گردی، خودکش حملے، اغوا، ڈکیتی، چوری اور اسٹریٹ کرائمز ہیں، جبکہ ان سے کچھ انٹر کنیکٹڈ جرائم ہیں جن میں گاڑی اور موٹر سائیکل کی چوری، ان کا چھینا جانا، ملک میں چلتی لاکھوں کی تعداد میں نان کسٹم پیڈ وہیکلز، اور جعلی نمبر پلیٹ اور فینسی نمبر پلیٹ کا استعمال ہے۔ ان جرائم میں آپ کو ایک چیز کامن ملے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جرائم جس بھی گاڑی یا موٹر سائیکل کا استعمال کر کے کیے جاتے ہیں وہ یا تو چوری شدہ ہوتی ہے، یا کہیں سے چھینی گئی ہوتی ہے، یا اس پر جعلی نمبر پلیٹ استعمال کی جاتی ہے۔ اس کی میں آپ کو کچھ مثالیں دے دیتا ہوں۔ جیسے دہشت گردی کے واقعات میں آپ نے دیکھا کہ جس بھی گاڑی یا موٹر سائیکل کا استعمال کر کے ہمارے کسی بھی ریاستی ادارے، کسی گورنمنٹ کی بلڈنگ، ہماری مساجد یا ایون ہمارے بازاروں میں بھی بلاسٹ کیے جاتے ہیں، یہ گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں یا تو چوری کی ہوتی ہیں یا پھر کسی سے چھینی گئی ہوتی ہیں، اور بعد از تفتیش ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ ان گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی چوری یا چھینے جانے کی رپورٹ کچھ دن پہلے کسی نہ کسی پولیس اسٹیشن میں کروائی جا چکی ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، ڈکیتی اور اغوا برائے تاوان جیسے سنگین جرائم میں استعمال کی جانے والی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بھی اکثر و بیشتر چوری شدہ یا کسی سے چھینی گئی ہوتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر اسٹریٹ کرائمز جیسے سنگین جرائم میں جو بھی گاڑی یا موٹر سائیکل استعمال کی جاتی ہے اکثر و بیشتر اس پر جعلی نمبر پلیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ شہر میں موجود سی سی ٹی وی کیمراز، پنجاب سیف سٹی اتھارٹیز کے سرویلنس نیٹ ورک سے بچنا ہے تاکہ پولیس کو بلف کیا جا سکے۔ یہاں تک ہم نے ایک لنک تو ڈیولپ کر لیا ہے کہ ان تمام سنگین جرائم میں گاڑی یا موٹر سائیکل کی چوری کہیں نہ کہیں ضرور شامل ہوتی ہے، اور اگر ہم اس گاڑی یا موٹر سائیکل کی چوری پر قابو پا لیں تو ہم ان سنگین جرائم کو بہت حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔ اور آپ تو بلائیں کہ لاہور پولیس گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی چوری روکنے میں ناکام ہو گئی، اور ناصرین شہر میں کار چور دن دن آنے لگے۔ ڈیفینس سے سپر ٹاؤن میں گھر کے باہر سے شہری کی کار چوری ہو گئی۔ ادھر لاہور اسلام پورہ میں دن دہاڑے گاڑی چوری کی واردات، نقاب پوش چور کارے رنگ کی گاڑی پر آئے اور سلور رنگ کی گاڑی چوری کر کے رفو چکر ہو گئے۔ کار اور موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، 75 گینگ سرگرم ہیں۔ کل ایف آئی آرز میں تفتیشی افسروں نے 2278 عدم پتہ قرار دے کر خارج کر دی۔ گاڑی اور موٹر سائیکل کی یہ چوری صرف عام آدمی تک محدود نہیں، بلکہ بہت سے سرکاری ادارے، سرکاری افسران، یہاں تک کہ
महकमा पुलिस की गाड़ियां भी इन चोरों से महफूज नहीं। लाहौर में सरकारी गाड़ियां चोरी करने वाला गैंग मुतहरिक फायर ब्रिगेड की गाड़ी चोरी करने के बाद चोर पुलिस की गाड़ी भी ले उड़े। मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं, लेकिन पुलिस अभी तक खोज न लगा सकी। लाहौर में कार चोरी की वारदातें बढ़ने लगी। फैसल टाउन पी ब्लॉक से डिप्टी डायरेक्टर पीएचए की गाड़ी चोरी हो गई। शहर में स्ट्रीट क्राइम बेकाबू। फैसल टाउन में एक्साइज के दफ्तर के बाहर से चोरी होने वाली गाड़ी की सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल हो गई है। हम गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की चोरियों की ये खबरें रोजाना अपने न्यूज़ चैनल्स पर सुनते हैं। मैं आपके सामने साल 2024 के पहले 9 माह यानी जनवरी से लेके सितंबर तक के पंजाब में होने वाले जराइम के स्टैट्स शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर डकैती के स्टैट्स देख सकते हैं, जिसमें 1011 केसेस रजिस्टर हुए, 500 चालान हुए, 386 अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं, जबकि 90 अनट्रेस रहे। दूसरे नंबर पर चोरी है। 71,732 केसेस रजिस्टर हुए, जिसमें 33,120 चालान किए गए, 19,468 अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं और 17,291 अनट्रेस्ड रहे। अब आप अगवा के स्टैट्स देख सकते हैं। 22,411 मुकदमात रजिस्टर किए गए, जिनमें से 3282 चालान हुए, 5,285 अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं और 416 अनट्रेस्ड करार दिए गए। अगवा बराए तवान के स्टैट्स को देखा जाए तो 65 मुकदमात दर्ज हुए, जिनमें 31 का चालान किया गया, 14 अंडर इन्वेस्टिगेशन है और 1 अनट्रेस करार दिया गया। इसके बाद हम गाड़ी और मोटरसाइकिल की चोरी की बात करते हैं। 70,131 केसेस रजिस्टर किए गए, जिनमें से 23,865 चालान हुए, 25,278 अंडर इन्वेस्टिगेशन है और एक बहुत अलार्मिंग फिगर 25,649 गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें ऐसी हैं जिन्हें अनट्रेस करार देकर केस बंद कर दिया गया है। गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें सिर्फ चोरी नहीं होती बल्कि गन पॉइंट पर छीनी भी जाती हैं। इस डाटा के मुताबिक रवां साल 14,523 गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल छीनने के केसेस रजिस्टर हुए, जिनमें से 6,018 चालान किए गए, 4,528 अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और यहाँ पर भी एक अलार्मिंग फिगर ही 3,711 गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें ऐसी हैं जिनका अभी तक कोई अता पता नहीं है। चोरी होने या छीने जाने के बाद ये गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें कहाँ जाती हैं, इनके साथ क्या किया जाता है, ये इंडस्ट्री ओवरऑल कैसे काम करती है, इसको समझने के लिए ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए। कार चोरी या मोटरसाइकिल चोरी है, ये कंप्लीट इंडस्ट्री है। इसमें जो है कार चोरी करने वाला और होता है, आगे बचाने वाला और होता है, अगला रिसीवर और होता है, उसको डिस्पोजल वाला और होता है। ये जो वो कार चोर हैं जो पूरे पाकिस्तान से गाड़ियाँ उठाते हैं और KPK में, बलूचिस्तान में, कराची में और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में ये गाड़ियाँ जो चोरी करने के बाद जो ट्रांसफ़र कर देते हैं, उधर जाके फ़रोख्त कर देते हैं। शहरियों की गाड़ियां चोरी करने वाला शातिर तरीन गिरोह पकड़ा गया। मुल्जिमान गाड़ियों को लाहौर से बाजारिया मोटरवे इलाका गैर मुंतकिल कर देते और वहां सस्ते दामों बेच दिया करते थे। अब तक हमें ये बात तो समझ आ गई है कि गाड़ी और मोटरसाइकिल को चोरी करने या छीनने के बाद शहर में रखना इन जराइम पेशा अफराद के लिए सेफ नहीं है। लिहाजा वो चोरी की गई इन गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को फ़ौरन शहर से बाहर निकाल देते हैं और मुल्क के दूर दराज इलाकों में जाकर इन्हें बहुत ही सस्ते दामों फ़रोख्त कर दिया जाता है, जहाँ पर ये गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें मुख्तलिफ जराइम पेशा अफराद यहाँ तक के दहशत गर्दों के हाथ लगती हैं और वो इनको मुख्तलिफ जराइम में और दहशत गर्दी में इस्तेमाल करने के लिए दोबारा मेन शहरों में ले आते हैं। इस तरह से ये गाड़ियाँ जाली नंबर प्लेटों के साथ मेन शहरों में दोबारा एंटर होती हैं। क्या हमने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि ये चोरी शुदा और छीनी गई गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल्स पुलिस की अनथक मेहनत के बाद भी रिकवर क्यों नहीं हो पाती, या अगर ये रिकवर होती भी हैं तो इसका नंबर इतना मिनिमम क्यों है? इसे समझने के लिए एक वीडियो मुलाहिजा कीजिए। हमारी बदकिस्मती है कि बलूचिस्तान में 2 एरियाज है, ए एरिया और बी एरिया। अब बी एरिया में पुलिस है ही नहीं, वहाँ पे लेवीज है और वहाँ पे हम मोटरसाइकिलें रिकवर नहीं कर सकते। बारखान में, खारान में, योब में
बहुत बड़े वेयर हाउस बने जहाँ पे चोरी की मोटरसाइकिलें सैकड़ों की तादाद में खड़ी हैं, हम बरामद नहीं कर सकते। हमारे पास 15 लाख चोरी शुदा गाड़ियों मोटरसाइकिलों का रिकॉर्ड मौजूद है। हमारे पास लाहौर जैसे शहर में पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का सर्वेलेंस का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क मौजूद है। मगर इस नेटवर्क के होते जब हम साल के क्राइम के स्टैट्स पर नज़र डालते हैं तो हमें ये समझ नहीं आती कि इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम होने के बावजूद हमारे क्राइम के नंबर्स इतने हाई क्यों हैं और हम इन जराइम को रोकने में अभी तक क्यों नाकाम रहे हैं। इसको समझने के लिए एक वीडियो मुलाहिजा कीजिए। देखिए, हमारा जो सिस्टम है इसके अंदर जब हमें इत्तला मिलती है, हम उसको गाड़ी को जो भी इस तरह की चोरी की हो या किसी ऐसे मतलूब हो किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को कोई एक्सीडेंट में हिट एंड रन करके भाग गई है या अदरवाइज को मशकूक रिपोर्ट मिली हुई है, कुछ सिक्योरिटी अलर्ट मिला हुआ है किसी गाड़ी के हवाले से, हम उसको ब्लैक लिस्ट कर लेते हैं और हमारे कैमरे उन गाड़ियों को डिटेक्ट करते हैं। फिर अब मसला इस तरफ ये होता है कि जो चोरी की गाड़ी होती है, अगर चोरी होने की इत्तला ही आपको गाड़ी चोरी होने के घंटे के बाद मिले, आधे घंटे के बाद मिले और उस दौरान में वो गाड़ी जो है किसी जगह जहां हमारा कैमरा कैप्चर कर सकता था उसको, उस सीन से निकल गई है, उसके बाद वो कैमरों में जब तक उस नंबर प्लेट के साथ वो दोबारा गाड़ी नहीं आएगी, अगर वो गाड़ी छुपा दी गई है, गाड़ी के नंबर चेंज कर दिया गया है, कुछ उसको कंसील कर दिया गया किसी भी तरीके से, तो वो कैमरे को नहीं पता कि ये वो क्या है। फिर ये भी होता है कि अगर एक गाड़ी चोरी की आज एक ब्लैक लिस्ट हमने कर दी है और वो इस शहर में नहीं है, तो हम तो इस शहर में ही कैमरे लगे हुए यहीं पे उसको ढूंढ सकते हैं। बाहर अगर वो निकल गई है तो एक दफा वन सिप्स आउट तो निकल गई सिस्टम से। इस वीडियो में आपने देखा कि पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी जैसे एक बड़े इदारे के पास क्राइम डिटेक्शन का तो एक बहुत स्मार्ट सॉल्यूशन मौजूद है, मगर गाड़ी और मोटरसाइकिल की चोरी को रोकने के लिए या इसे शहर से बाहर जाने से रोकने के लिए पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के पास भी कोई जामिया प्लान मौजूद नहीं है। गाड़ी और मोटरसाइकिल की चोरी के साथ हमारा आज का दूसरा बड़ा मसला पाकिस्तान में चलती लाखों की तादाद में नॉन कस्टम पेड व्हीकल्स हैं। नॉन कस्टम पेड व्हीकल्स वो गाड़ियां होती हैं जो वफाक या किसी भी सूबे के साथ रजिस्टर्ड नहीं होती, यानी बेनामी गाड़ियां जिनकी किसी अथॉरिटी के साथ रजिस्ट्रेशन मौजूद नहीं है। ये गाड़ियां हमें दो तरह से नुकसान पहुंचा। एक तो रजिस्टर ना होकर ये टैक्स इवेजन में मुलविस होती हैं और हमारे सरकारी खजाने को नुकसान होता है, जबकि नंबर 2 पर ये चोरी शुदा गाड़ियों और मोटरसाइकिल की तरह अनट्रेसेबल होती हैं और बहुत से जराइम में इस्तेमाल की जाती हैं। दूसरी तरफ फिर जराइम की बात है, तो जराइम में भी अक्सर अभी जो हाल ही में दिशाम में बहुत बड़ा वाक़या हुआ था जहाँ पर हमारी चीनी भाइयों को निशाना बनाया गया था, उसमें भी नॉन कस्टम पेड गाड़ी इस्तेमाल हुई थी। उसकी वजह यह है कि डॉक्यूमेंटेशन उसके लिए कागजात नहीं बनते। जब कागजात नहीं बनते तो उसको फिर ट्रेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये कौन सा शख्स लाया था, कौन इसका मालिक था, कहाँ बिकी थी। तो इस वजह से चाहे जराइम पेशा हो, दहशतगर्द हो, वो इस सब की गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में आपने देखा कि ये नॉन कस्टम पेड गाड़ियां अगवा से लेकर दहशतगर्दी और खुदकुश हमलों जैसे संगीन जराइम में इस्तेमाल की जाती हैं। नॉन कस्टम पेड व्हीकल्स का मामला इतना संगीन हो चुका है कि हमारे ताकतवर तरीन रियासती इदारे भी मुख्तलिफ मकामात पर इसकी निशानदही करते दिखाई देते हैं। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां एनसीपी व्हीकल्स लाखों की तादाद में पाकिस्तान में मौजूद हैं या नहीं? ये पार्ट है ना इस इलीगल स्पेक्ट्रम का। करोड़ों का अरबों का बिजनेस हो रहा है ना उसका। उन्हीं नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के अंदर ही दहशतगर्द भी ऑपरेट करते हैं। जब एक मुल्क में कुछ जिलों में कुछ जगहों में ये नॉर्मल हो, इज एब्सोल्युटली नॉर्मल कि देयर इज कि गाड़ी बगैर कागज के चल सकती है, उसका कोई पता नहीं नंबर आगे क्या लगा हुआ है, उसमें चेसी नंबर क्या चीज है, तो उसके दरमियान में दहशतगर्द भी ऑपरेट करेंगे। 78 साल गुजरने के बाद भी आज तक हम नॉन कस्टम पेड व्हीकल्स को ट्रेस और डिटेक्ट करने का एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म बनाने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं। न सिर्फ ये, बल्कि हमारी पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को अगर शहर में कोई नॉन कस्टम पेड व्हीकल नज़र आ जाती है तो वो इससे कितने नॉन प्रोफेशनल वे में डील करते हैं,
اس کو ایک ویڈیو کی مدد سے دیکھیے۔ توڑ देगा। آج کی ہماری ایپیسوڈ کا تیسرا مسئلہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جڑا ہے۔ ملک میں چلتی لاکھوں گاڑیاں وقت پر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا ٹوکن ٹیکس ادا نہیں کرتی، جس کی وجہ سے ایکسائز پولیس کو شہروں میں جگہ جگہ پر چیک پوسٹ لگا کر لوگوں کے ٹوکن ٹیکس چیک کرنا پڑتے ہیں اور نادہندہ ہونے کی صورت میں گاڑیوں کو شکنجے لگائے جاتے ہیں۔ محکمہ ایکسائز کا مختلف علاقوں میں ڈیفالٹر گاڑیوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ ٹوکن ٹیکس نادہندہ اور نان رجسٹرڈ گاڑیوں سے 23 لاکھ روپے سے زائد کی ریکوری کی گئی ہے۔ محکمہ ایکسائز افسران نے فولادی شکنجہ لگا کر نادہندہ گاڑیوں سے ریکوری کی ہے۔ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جڑا ہمارا دوسرا مسئلہ جعلی یا فینسی نمبر پلیٹس کا ہے۔ بہت سے لوگ قانون کی رٹ نہ ہونے کی وجہ سے لاپرواہی میں اپنی آتھورائزڈ گورنمنٹ کی طرف سے ایشو کی گئی نمبر پلیٹس کا استعمال نہیں کرتے، تو دوسری طرف کچھ لوگ فینسی نمبر پلیٹس لگا کر گاڑیاں چلانا بہتر سمجھتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں جرائم پیشہ افراد کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ فینسی نمبر پلیٹس کی آڑ میں جعلی نمبر پلیٹس لگا کر بہت سے جرائم کو سر انجام دیتے ہیں۔ سر آپ نے نمونے کے مطابق نمبر پلیٹس نہیں لگائی ہوئی۔ 13 اگست کو اتروائی ہے، کل چھٹی تھی، آج بچوں کے ساتھ گیا تھا، صبح لگواڑی میری۔ آپ نے کسی اتھارٹی سے اجازت لی تھی یہ نمبر پلیٹ چینج کرنے کی؟ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو قانوناً جرم ہے۔ کیا رشوت مانگتے ہیں نمبر پلیٹ کے لیے؟ سر بابا قاعدہ اعظم کے بغیر کوئی کام ہوتا ہے؟ اب ہم اپنے پروگرام کے اس حصے کی طرف چلتے ہیں جس میں ہم اپنے کیے گئے وعدے کے مطابق ان مسائل کا حل پیش کریں گے۔ یہ ایک ایسا پریکٹیکل سلوشن ہے کہ if implemented ایک بات ہم گارنٹی کر سکتے ہیں کہ چوری شدہ گاڑی اور موٹر سائیکل کا شہر سے باہر نکلنا لگ بھگ ناممکن بنا دیا جائے گا، اور اس سے انٹر کنیکٹڈ جتنے بھی جرائم ہیں ان میں بھی 50 to 70% تک کمی دیکھنے میں آ سکتی ہے۔ ویسے تو ہم پاکستان اور تمام پاکستانیوں کے مسائل پر نہ صرف بات کرتے ہیں بلکہ بہت ہی محنت کے ساتھ اس کو انالائز کرتے ہیں اور اس کا حل تلاش کرتے ہیں، مگر آج کی اس ویڈیو میں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہم لاہور شہر کو ایز این ایگزامپل استعمال کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا سلوشن 3 پارٹس پر مشتمل ہے۔ پارٹ 1 میں گورنمنٹ کی طرف سے ایشو کی گئی آتھورائزڈ نمبر پلیٹس پر ہماری ایک RFID چپ کو انسٹال کیا جائے گا، جس میں گاڑی اور اس کے اونر سے ریلیٹڈ تمام تر ڈیٹا سٹور ہوگا۔ پارٹ 2 میں کسی بھی شہر میں جس میں یہ امپلیمنٹ ہوگا اس کے داخلی اور خارجی رستوں پر انٹری اینڈ ایگزٹ کنٹرول بوتھس بنائے جائیں گے، جبکہ پارٹ 3 میں کسٹمز، پولیس، ایکسائز اور ٹریفک پولیس کا تمام تر ڈیٹا بیس کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا جائے گا۔ یہ سسٹم کس طرح سے کام کرے گا، یہ کیسے پریکٹیکل ہے، اس کو ایک ویڈیو کی مدد سے میں آپ کو بھی سمجھاتا ہوں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ اس سسٹم کو سمجھانے کے لیے ہم لاہور شہر کو ایز این ایگزامپل استعمال کریں گے۔ اس ویڈیو میں آپ لاہور کے انٹری اور ایگزٹ بوتھ کو دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی یہ گاڑی لاہور میں انٹر ہونے کے لیے اس بوتھ پر آتی ہے، ہمارے اسکینر اسے اسکین کرتے ہیں اور سب سے پہلے پولیس کے ڈیٹا بیس سے ویریفائی کیا جاتا ہے کہ یہ گاڑی چوری کی یا 15 پر رپورٹڈ تو نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر اسے ایکسائز کے ڈیٹا بیس سے چیک کیا جاتا ہے کہ اس کے ٹوکن ٹیکسز پیڈ ہیں۔ تیسرے نمبر پر اسے کسٹمز کے ڈیٹا بیس سے چیک کیا جاتا ہے کہ گاڑی کسٹمز پیڈ ہے یا نہیں، اور اگر یہ سب چیزیں کلیئر ہوں تو چوتھے نمبر پر اس کے اونر کے رجسٹرڈ نمبر پر ایک واٹس ایپ اور ایک میسج فوری طور پر بھیج دیا جاتا ہے کہ آپ کی گاڑی فلاں وقت میں فلاں چیک پوسٹ سے شہر میں انٹر یا ایگزٹ ہوئی، اور اگر کوئی بھی گاڑی یا موٹر سائیکل کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے کلیئر نہیں ہوتی تو اسے شہر میں داخلے اور خارج ہونے سے روک دیا جاتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں
آپ نے دیکھا کہ گاڑی یا موٹر سائیکل چاہے چوری کی ہو یا چھینی گئی ہو یا 15 پہ رپورٹڈ ہو، نان کسٹمز پیڈ ہو یا کسی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی ٹیکس ایویٹر ہو، نہ تو اس کو شہر میں داخل ہونے دیا جائے گا، اور اگر وہ شہر میں موجود ہے تو وہ شہر کو چھوڑ کر نہیں جا سکے گی۔ اس سلوشن کے ساتھ بہت سے بینیفٹس انٹر کنیکٹڈ ہے، جیسے ایک کا ذکر میں آپ کے سامنے کرتا ہوں، اور وہ ہے گورنمنٹ وہیکل انشورنس۔ جی ہاں، جس طرح آپ گاڑی یا موٹر سائیکل کی کسی بھی کمرشل کمپنی سے انشورنس پرچیز کرتے ہیں، اگر اس پروگرام کو کسی بھی شہر میں امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے تو آپ کی گاڑی یا موٹر سائیکل اگر چوری ہوتی ہے اور بعد از تفتیش اسے انٹریسیبل قرار دے دیا جاتا ہے، تو اس پلان کے تحت گورنمنٹ آپ کی گاڑی یا موٹر سائیکل کی ریمبرسمنٹ کرے گی۔ گورنمنٹ کا یہ انشورنس سسٹم کیسے کام کرے گا اور یہ کس طرح سے پریکٹیکل ہے، یہ بھی بات سمجھ لیتے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق لاہور میں روزانہ آلموسٹ 20 لاکھ کے قریب گاڑیاں داخل اور خارج ہوتی ہیں، جبکہ ویکینڈز پر یہ نمبر کچھ حد تک مزید بڑھ جاتا ہے۔ اگر ہم انٹری اور ایگزٹ بوتھ پر ایک بہت ہی معمولی سی رقم یعنی 10 یا 20 روپے چارج کرنا شروع کریں تو حکومت لاہور جیسے ایک شہر سے ایک سال کے دوران 15 ارب روپے تک ٹیکس اکٹھا کر سکتی ہے، اور اس ٹیکس کے عوض وہ اپنے شہریوں کو یہ وہیکل انشورنس پلان دے سکتی ہے، جس میں اگر اس پروگرام کی امپلیمنٹیشن کے بعد کسی بھی شہری کی گاڑی یا موٹر سائیکل چوری ہونے کے بعد نہیں ملتی تو اس کی ریمبرسمنٹ حکومت وقت اپنے پاس سے کرے گی۔ کسی بھی شہر کے انٹری یا ایگزٹ بوتھ پر 10 روپے کی ایک قلیل سی رقم دینے پر اگر آپ کو گاڑی اور موٹر سائیکل کی انشورنس جیسی فیسلٹی حاصل ہوتی ہے تو اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس پروگرام کی امپلیمنٹ کرنے سے گورنمنٹس نہ صرف شہروں میں ان سنگین جرائم پر بہت حد تک قابو پا سکتے ہیں، بلکہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ میں ٹیکس بھی اکٹھا کر سکتی ہیں، جس ٹیکس کی مدد سے گورنمنٹ وہیکل انشورنس جیسے بہت سے پلان لے کر آ سکتے ہیں۔ صرف سوچ کر دیکھیے کہ اس ایک سسٹم کے امپلیمنٹ ہونے سے آپ کے ٹیررزم میں کس قدر کمی آئے گی، آپ کے کرائمز کس حد تک نیچے آ جائیں گے۔ سب گاڑیوں پر ایک رجسٹرڈ آتھرائزڈ نمبر پلیٹ کا استعمال ہوگا۔ ایکسائز، کسٹمز اور ٹریفک پولیس کی ٹیکس کلیکشن کس حد تک آسان ہو جائے گی۔ آپ کو شہر میں جگہ جگہ پر ناکے اور چیک پوسٹ لگانے کی ضرورت کس حد تک کم ہو جائے گی۔ سیکیورٹی اداروں کے لیے انٹیلیجنس کا کتنا بڑا ڈیٹا بیس تیار ہوگا کہ آپ کو ہر وقت یہ معلوم ہوگا کہ کون سی گاڑی کس کے زیر استعمال کتنے بجے کتنے لوگوں کو لے کر کب شہر سے نکلی اور کب شہر میں داخل ہوئی۔ اس نظام کی مدد سے آپ لاہور، کراچی، اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور جیسے بڑے شہروں میں ٹریفک مینجمنٹ میں بھی بہت حد تک بہترین کام کر سکتے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے بتائے ہوئے کسی مسئلے پر بات کریں اور اس کا حل پیش کریں تو آپ ہمیں کامنٹ میں وہ مسئلہ لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ۔